السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے لاسٹ لیکچر میں سورۃ انفال کا چھوٹا سا تعارف پڑھا تھا۔ آج کے لیکچر میں آپ لوگ کو سورۃ انفال کا پہلا رکوع پڑھاؤں گی۔ میں آپ لوگ کو لفظی اور بامحاورہ دونوں ترجمہ بتاؤں گی، لیکن آپ لوگ لفظی ترجمہ ساتھ ساتھ لکھ لیجئے گا، کیونکہ ہمارے پیپرز کے لیے کبھی کبھار ورڈز کے میننگ پوچھ لیتے ہیں، اس لیے آپ اس کو ساتھ ساتھ نوٹ کر لیجئے گا۔ تو چلیے ہم اپنا لیکچر اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، انی متعلق ان انفال اموال غنیمت، وہ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ کلی، آپ فرما دیجئے، الانفال، غنیمتیں، للہ، اللہ کے لیے، والرسول، اور رسول کے لیے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ مال غنیمت کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ فاتقوا، پس ڈرو، اللہ سے، واصلحوا، اور درست رکھو، ذات بینکم، آپس کے معاملات، تو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس کے معاملات درست رکھو۔ واطیعوا اللہ، اور اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور اس کے رسول کی، ان اگر تم ہو مومنین، ایمان والے ہو۔ بس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اموال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ مال غنیمت کے مالک اللہ اور رسول ہیں، تو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس کے معاملات درست رکھو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ انما، بے شک، المؤمنون، مومن ہیں، الذین، وہ لوگ، اذا، جب، دراصل سچے مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے ذکرہ، ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا، وجلت، کانپ اٹھتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، وَإِذَا، اور جب، تُلِیَتْ، پڑھی جاتی ہیں، علیہم، ان پر، آیاتُ، اس کی آیتیں، زادتہم، بڑھا دیتی ہیں ان کے ایمان کو، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اوپر اپنے رب کے، یتوکلون، وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ دراصل سچے مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ، خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف سے کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیات تلاوت کی جائیں تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین، وہ جو، یقیمون، قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، ومما، اور اس میں سے جو، رزقناہم، رزق دیا ہم نے انہیں، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک، ہم، یہی لوگ ہیں، المؤمنون، مومن، حقاً، سچے، لہم، ان کے لیے، درجات، درجے ہیں، عند، پاس، ربہم، ان کے رب کے، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورزق، اور روزی ہے، کریم، عزت والی، ان کے پروردگار کے ہاں ان کے لیے بڑے بڑے درجے اور بخشش اور باعزت روزی ہے۔ کما، جیسے، اخرجک، نکالا آپ کو، ربک، آپ کے رب نے، من، سے، بیتک، آپ کے گھر سے، بالحق، کی حق کے ساتھ، وان، اور بے شک، فریقاً، ایک گروہ، من المؤمنین، مومنوں کا، لکارہون، ناپسند کرنے والے تھے۔ ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکالنا چاہیے تھا کہ جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ یجادلونک، وہ جھگڑتے ہیں آپ سے، بالحق، کی سچی بات میں، بعدما، بعد اس کے، جو تبینہ، واضح ہو چکی تھی، کأنما، جیسے کہ، یساقون، انہیں دھکیلا جا رہا تھا، الی، طرف، الموت، موت کی، وہم، اور وہ، ینظرون، دیکھ رہے ہیں۔ لوگ جو حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، یعیدکم، وعدہ کرتا تم سے، اللہ، احدی، ایک کا، الطائفتین، دو گروہ میں سے، انہا لکم، کہ وہ تمہارے لیے، وتودون، اور تم چاہتے تھے، انہا، کہ، غیر، بغیر، ذات الشوکہ، کیل کانٹے والا، تکون، ہو جائے، لکم، تمہارا، ویرید، اور چاہتا ہے، اللہ، انہا، کہ، یحق، قائم کر دے، الحق، حق کو، بکلماتی، ساتھ اپنے فرمان کے، ویقطع، اور کاٹ ڈالے، دابر، جڑ، الکافرون، کافروں کی۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہ میں سے ایک گروہ تمہارا ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔
لیوہک کا تاکہ ثابت کر دے الحق کو سچ کو ویبتل اور جھٹلا دے الباطل جھوٹ کو ولو اگرچہ کریہ ناپسند کر دے المجرمون جرم کرنے والے، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔ اس جب تستغیثون تم فریاد کر رہے تھے ربکم اپنے رب سے فاستجابا تو اس نے دعا قبول کر لی لکم تمہاری انی کہ میں ممدکم مدد کرنے والا الفن 7,000 منا سے الملائکۃ فرشتوں مردفین بے در پہ آنے والے۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے کہ اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں 1,000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے۔ وما اور نہیں جالہ بنایا اس نے اللہ نے الا سوائے بشرا بشارت وَلِتَطْمَئِنَّ تاکہ مطمئن ہو جائے بھی اس سے قلوبکم تمہارے دل۔ وما اور نہیں ہے النصر مدد الا سوائے من سے عند اللہ اللہ کے ہاں، ان بے شک اللہ عزیز بہت غالب حکیم حکمت والا ہے۔ اور اللہ نے اس مدد کو تمہارے لیے محض بشارت بنا دیا تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائے، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ کیونکہ پہلی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو مال مجاہد لوگ جنگ کے دوران جیت کر لے کر آئے تھے اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال غنیمت میں آپس میں لڑنا نہیں ہے، بلکہ یہ مال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں بہتر تقسیم کریں گے، وہ بہتر تقسیم کرنے والے ہیں۔ اور اس رکوع میں مومنوں کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں کہ جب آیت نمبر 2 اور 3 میں کہ جب اللہ تعالیٰ کے ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے یا ان کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو مال اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ یہی سچے مومن ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے ہاں عزت اور بخشش کی روزی رکھی ہے۔ آیت نمبر 5 میں یہ بتایا گیا ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت غزوہ بدر کے موقع پر گھروں سے نکلنے پر ناخوش تھی، وہ چاہتے تھے کہ ہم مدینہ میں رہ کر ہی کفار کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ 6 اور 7 آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا تھا کہ 2 گروہ میں سے ایک گروہ تمہارا ضرور ہوگا، یعنی کہ 2 گروہ سے مراد پہلا ابو سفیان کا گروہ کہ جس کے پاس ہتھیار بھی کم تھے اور لشکر بھی کم تھا، اور دوسرا گروہ وہ ابو جہل کا تھا جس کے پاس لشکر بھی زیادہ تھا اور ہتھیار بھی زیادہ تھے، اور مسلمان چاہتے تھے کہ ابو سفیان سے جیت جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ابو سفیان کی طاقت کو سب مسلمان متحد ہو کر توڑ دیں تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دیں۔ کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے رب ہماری مدد فرما، تو اس کے رب نے اس کو دعا قبول کی اور 1,000 فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مدد محض بشارت، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اس طرح کی فرشتوں کے ذریعے کہ مسلمانوں کو پتہ بھی نہ چلنے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی کر دی۔ بے شک خدا مدد کرنے والا مہربان ہے۔ یہ کوسچن آنسر ہے رکوع نمبر 1 کے، یہ پہلا کوسچن ہے۔ آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔